بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے شاہد اقبال صاحب جو آفیشیل چینل ہے ان کا شکریہ ادا کرتا چل رہا ہوں کہ انہوں نے بھی میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے۔ بہرحال جب یہاں پر اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، میں دوبارہ کہہ گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی یہاں پر کوئی مذہبی اخلاقی نوعیت کی بات کرنی ہو تو ہمیں پاکستانیوں کو سب سے پہلا ڈر کس کا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ملا کودے گا اس میں، اور ہم چونکہ جاہل ہیں اسلام کے معاملے میں، وہ ہمیں لتاڑتے ہوئے یا تو کافر قرار دے دے گا یا مشرک قرار دے دے گا یا کم از کم گناہ کبیرہ کا مرتکب تو لازمی قرار دے دے گا ہی نا۔ لیکن اس سے بے پرواہ ہوتے ہوئے ایک ہی قول ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی ہے، وہی قول گو ہمارے 90% سے زائد اصل عالم کن کو کہتے ہیں؟ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جیسے لوگوں کو اصل عالم کہتے ہیں، جن کو علم کی بنیاد پہ ولایت ملی، وہ ان کو ولی اللہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اچھی بات ہے، اس کی بھی شیئر کر دینی چاہیے، مجدد الف ثانی۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا اتھینٹک ہے وہ تو میں نے خود پڑھا ہوا ہے، میں اس ویڈیو کا اس لیے بھی گواہ ہوں کہ 7 سال میں نے جناب اشفاق احمد صاحب کے ساتھ گزارے ہیں، اور میں نے وہ خود اپنی ہاتھوں سے پڑھا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے پڑھے ہے وہ کتاب جو اشفاق احمد صاحب نے ریکارڈ کی، اور وفات کے بعد اشفاق احمد صاحب نے ان کو دی، اللہ بھلا کرے، واصف علی واصف کے بیٹوں کو، اور انہوں نے چھپوا کے تو مارکیٹ میں بیچی وہ کتابیں۔ ان کتاب میں سے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے شروع کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، ساتھ ان کے کچھ عقیدت مند بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں فقیر آدمی ہوں تو مجھے اللہ کے نام پہ کوئی چیز دے دو۔ انہوں نے چند اشرفیاں اٹھائیں اور اس کو دے دی۔ وہ لے کے جب چلا گیا تو ایک ساتھ جو بیٹھا ہوا عقیدت مند تھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے ساتھ فراڈ کر کے گیا ہے، یہ مستحق نہیں ہے، اور یہ اللہ کا نام لے کے آپ سے اشرفیاں لے گیا، حالانکہ یہ خود مالدار ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا خوبصورت لفظ بولا، فراڈ وہ ٹھیک ہے میرے ساتھ کر گیا، لیکن کس کے نام پہ فراڈ کر کے گیا؟ اللہ کے نام پہ۔ تو اللہ کے نام پہ تو مجھے میرا سب کچھ بھی لے لو تو میں دینے کو تیار ہوں۔ پھر آ جائیں مجدد الف ثانی کی طرف۔ اب اس کی سند میں اس لیے نہیں دے سکتا کہ 90% میرے عالم جو ہیں، عالم سے مراد جو جنہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا، وہ ان کی بات میں کر رہا ہوں، وہ 90% سے زائد ان کو ولی اللہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک اپنے خط میں اپنے بیٹے سے مخاطب ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو دو، کیا تمہاری انا کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے جو مانگتا ہے اس کو دو، کیا تمہاری انا کی تسکین کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اس نے اپنا دستے سوال تمہارے سامنے دراز کر دیا ہے؟ یہ ہے مجدد الف ثانی کے مبینہ طور پر قول۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ہے بھی صحیح ہے نہیں۔ واصف علی واصف، اس کی تو ریکارڈنگ بھی میں نے سنی ہے اور میں نے ان کو پڑھا بھی ہے۔ واصف علی واصف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو مانگتا ہے اس کو دو، اگر وہ مستحق نہیں بھی ہے تو کیا تمہارے لیے یہ موقع غنیمت نہیں ہے کہ اس نے سخی بننے کا موقع تمہیں دے دیا ہے؟ اور اگر یہاں پر میں اپنا کوئی لفظ اضافہ کر دوں، جب آپ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں پوری کی پوری
شروع سے لے کے آخر تک آپ کو پسند بالکل بھی نہیں آتی، آپ کو نظریہ بھی پسند نہیں آتا، اور آخر پہ اس کو لائک بھی کر دیتے ہیں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں نائس ویڈیو بھی لکھ دیتے ہیں، تو کیا آپ نے صدقہ نہیں دیا؟ آپ نے بھی صدقہ دے دیا۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ رکھے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا تھا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لو یار۔ اللہ حافظ۔